نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب تعظیم لائق صد تکریم حضرت اللہ پیر سید غلام شفیع شاہ صاحب سلالمی اور حضرت اللہ مفتی حافظ محمد شفیق صاحب میانی شریف اور شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی غلام رسول صاحب قاسمی اور حضرت قبلہ علامہ مولانا پیر محمد انور صاحب قریشی اور حضرت قبلہ حافظ صاحب علیہ رحمہ کے برادر محترم برادر اسرد حضرت علامہ قاری مختار رسول صاحب سعیدی اور حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند اور جانشین محترم صاحبزادہ مولانا عبدالرحمن صاحب ریاض اور عزیزم صاحبزادہ حافظ عبدالرؤوف صاحب سعیدی اور عزیزم صاحبزادہ حافظ محمد مدثر سعیدی اور جانشین حضرت قبلہ قاری محمد یوسف صاحب حضرت صاحبزادہ مفتی محمد سہیل صاحب سیالوی اور ویسے تو ماشاءاللہ یہ سارا مجمع بھی آج کہکشاں کا منظر پیش کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سب روشن چیزوں کو ہمارے لیے تاج باقی رکھے اور ان سے استفادہ کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اس وقت ہم سب استاد الحفاظ اور جو بھی القاب و آداب کہے جائیں ویسے بھی ہم القاب سے نوازنے میں بہت فیاض واقع ہوئے ہیں. حضرت قبلہ حافظ نذیر احمد صاحب سعیدی علیہ رحمت کی فاتحہ قلخانی کے حوالے سے حاضر ہیں اور یقیناً یہ بڑا کٹھن وقت ہوتا ہے کہ جس ہستی کو آنکھیں کھوجتی ہوں وہ نظر نہ آئے. اور یہاں اس ادارے میں جب بھی آیا ہوں تو جو شخصیت ہمیشہ رفیق رہی ہو وہ آنکھوں سے اوجھل ہو تو یہ صبر اور حوصلے کا امتحان ہوتا ہے. اور یہ بھی صاحبزادگان کو اب مسلسل اس آزمائی سے گزرنا ہوگا کہ جن کی درازی و عمر کی دعائیں مانگی ہوں ان کے لیے تعزیتی جملے سننا قیامت ہے. بہرحال ہم جانتے ہیں کہ جو بھی روح زمین پہ آیا ہے اسے زیر زمین تو جانا ہے اور جس نے بھی ماں کی گود دیکھی ہے اسے قبر کا منہ تو دیکھنا ہے. اور یہ کس کو خبر کس کا وقت کب آ جائے. ممکن ہے جس کپڑے کو ہمارا کفن بننا ہو وہ بن کر تیار ہو کر بازار میں آ چکا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس پانی سے ہمیں غسل دیا جانا ہو وہ زمین کے نیچے سے نکالا جا چکا ہو. یہ وہ بہتر جانتا ہے. حضرات مکرم موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا اور اس کے لیے کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں. اس وقت اگر کوئی شخص مجھ سے کہے کہ جی دلیل دیجئے یہ دن کا وقت ہے تو میں کہوں گا کہ اگر آپ کی آنکھیں ہیں تو مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں اور اگر نہیں ہے تو کوئی دلیل آپ سے منوا نہیں سکتا. حضرات مکرم مجھے احساس ہے دوپہر کا وقت ہے گرمی کا موسم ہے اور آپ کپڑے کی چھت کے نیچے بیٹھے ہیں اور بہت دیر سے یہی سن رہے ہیں کہ جی ہم طویل بات نہیں کریں گے بس مختصر بات کر کے گفتگو ختم کر رہے ہیں. لیکن پھر جس ہستی کا ذکر ہو اس سے تعلق خاطر ہے تو خواہ پھر زبان کھل جاتی ہے کہ اس تعلق کے اظہار کے لیے اس محبت کی گہرائی کو بتانے کے لیے. میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے حوصلے اور صبر کا زیادہ امتحان نہ لوں. حافظ صاحب قبلہ کے حوالے سے اور اس تقریب کی مناسبت سے میں کس زاویے سے بات کروں؟ کیا حفاظ قرآن کی عظمت کا ذکر کروں
کیا والدین کی عظمت کا تذکرہ ہو؟ کیا ان کے دین کی راہ میں استقامت اور مداومت کی بات ہو؟ یا زندگی کی بے ثباتی اور موت کی حقیقت پر کلام کیا جائے؟ بہت کچھ ذہن میں ترتیب دے رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو میں نے کہا کہ چلیے مختصر بات جہاں جہاں سے مجھے سمجھ آئے میں کہتا چلوں۔ اصل بات تو ہے یقین۔ حضرات مکرم، ہم سے اگر کوئی کہے کہ یہ چولہا جل رہا ہے، اس میں ہاتھ ڈال دو، کوئی ڈالے گا؟ پاگل بھی نہیں۔ لیکن جہنم کی آگ کا ہم جتنا خیال رکھتے ہیں وہ میرا خیال ہے ہم سب کو پتہ ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب نکالا جائے کہ ہمارا جہنم کی آگ پر یقین نہیں ہے؟ یا یہ مفہوم لیا جائے کہ ہماری نگاہ میں جنت کی آگ کی اتنی اوقات بھی نہیں ہے جتنی چولہے کی آگ کی ہوتی ہے؟ اگر یوں سوچیں گے تو ہم ایمان سے محروم ہو سکتے ہیں۔ تو بات وہ نکالنی چاہیے، نتیجہ وہ اخذ کرنا چاہیے کہ کم از کم ایمان تو سلامت ہے۔ یہ دراصل انسان کی بشری کمزوری ہے، یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے۔ جتنا یقین ہمیں آنکھوں دیکھی بات پر ہوتا ہے اتنا کانوں سنی بات پر نہیں ہوتا۔ یہ ہماری فطرت ہے، مجبوری ہے۔ جو چولہے کی آگ ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے روشن ہے، وہ آگ کی تپش اور حدت ہم محسوس کر رہے ہیں، شعلوں کی لپک اور چمک ہمارے تجربے اور مشاہدے میں ہے۔ لیکن جہنم کی آگ ہم نے دیکھی نہیں ہے، ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، سنا ہے، عقیدے میں تو ہے، خیال میں ہے، تصور میں ہے، گمان میں ہے، مشاہدے میں نہیں ہے، دیکھی ہوئی نہیں ہے۔ یہ فرق ہے آنکھوں دیکھی بات اور کانوں سنی بات۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ قرآن مجید میں رب کائنات نے والدین کی عظمت کا کتنی جگہ ذکر فرمایا اور ہمیں حکم دیا کہ والدین کی خدمت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کو اف تک نہ کہو؟ لیکن کبھی آپ نے اس پر بھی توجہ کی کہ جب رب کائنات نے والدین کی خدمت کا حکم دیا تو ساتھ اپنی عبادت کا حکم دیا؟ وہ آیات اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ والدین کی خدمت کرو، اللہ کی عبادت کرو، والدین کو اف تک نہ کہو، اور والدین کی خدمت کرو اور اللہ کے والدین کی خدمت کرو، ان کو اف تک نہ کہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ تو میرا خیال ہے قدرتی طور پر ذہن میں خلش اور کسک اور سوال تو پیدا ہونا چاہیے کہ آخر والدین کی خدمت اور اللہ کی عبادت ان میں قدر مشترک کیا ہے؟ ان کا ذکر اکٹھا کیوں ہوا ہے؟ میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ ہماری مجبوری ہے کہ آنکھوں دیکھی بات پر یقین زیادہ ہوتا ہے، کانوں سنی بات پر کم ہوتا ہے۔ لیکن ضمناً ایک بات کہتا چلوں یہاں پہ، یہ فرق آپ کے اور میرے لیے ہے، انبیاء کے لیے نہیں ہے۔ جنہوں نے ہم پر یقین کے دروازے کھولنے ہیں، اگر ان میں خود یقین کی کمی ہو تو ہمیں یقین کی دولت سے کیسے نوازیں؟ اچھا، علماء میں سے کوئی چٹکی لے سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے کہ اگر کوئی فرق نہیں ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کہا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ؟ مولا مردوں کو کیسے جلائے گا، ذرا دکھا دے۔ تو اگر ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا آنکھوں دیکھی بات کانوں سنی بات کا، پھر انہوں نے یہ کیوں فرمایا؟ پہلا جواب تو قرآن میں رب کائنات نے پوچھا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا ایمان میں کوئی کسر ہے؟ کیا یقین میں کوئی کمی ہے؟ بات ہو رہی ہے اللہ اور اس کے خلیل کے درمیان، کوئی تیسرا نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ رب کائنات تو جانتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے یقین میں کوئی کسر ہے کہ نہیں، تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے اپنے لیے نہیں پوچھا، وہ تو جانتا تھا آپ کے اور میرے لیے پوچھا کہ جب ہم یہ واقعہ قرآن میں پڑھیں تو کہیں ایسا نہ ہو یہ سوچنے لگے حضرت ابراہیم کو یقین ہی نہیں تھا۔ تو قرآن میں وضاحت ہو گئی، اللہ نے پوچھ لیا اور ابراہیم کو یقین میں کمی یا ایمان میں کسر ہے؟ عرض کے نہیں مولا ولیکن لیطمئن قلبی، صرف اطمینان قلب کے لیے۔ لیکن ہم پیچھا تو چھوڑتے نہیں نا، اطمینان قلب کے لیے کوئی کسر ہوگی تبھی کہا نا۔ اس کا جواب بھی خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں موجود ہے۔ ابھی حضرت اللہ نبی صاحب جب خطاب فرما رہے تھے اور نمرود کا ذکر کر رہے تھے کس طرح اس نے الاؤ بہکایا تھا، آگ بھڑکائی تھی، اور کتابوں میں ذکر ہے کتنا بڑا الاؤ تھا کہ شعلوں کی بلندی کا عالم یہ تھا کہ اس کے اوپر سے پرندے پرواز نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا الاؤ بہکایا ہے
اور جبریل امین آ کر پوچھتے ہیں اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت تو بیان کرے، کوئی حکم فرمائے، کیا آگ بجھائی جائے، کیا جان بچائی جائے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ گویا اسی سوال کا جواب عطا فرمایا کہ اے جبریل یہ الاؤ دہک رہا ہے، بھڑک رہا ہے، میری آنکھوں کے سامنے روشن ہے، یہ شعلوں کی تپش اور حدت اور شعلوں کی لپک اور چمک یہ میرے تجربے اور مشاہدے میں ہے، لیکن اے جبریل جتنا یقین مجھے اس آگ کے جلانے پہ ہے اس سے زیادہ یقین اپنے رب کے بچانے کا۔ اچھا یہ بات نکلی ہے تو ذرا آگے تک لے چلو، اس محفل کی مناسبت سے کسی نتیجے میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ جب شب معراج کے حوالے سے علماء خطابات فرماتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا شاید کہ جب میرے آقا کریم سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو دیکھا کہ جبریل امین کھڑے ہیں۔ تقدم یا جبریل، جبریل ابھی تک تو رفاقت کا حق نبھایا تھا، قدم قدم پہ ساتھ رہے تھے، اب قدم چھٹک گئے ہیں، رفتار تھم گئی ہے، کھڑے ہو گئے ہو، چلو نا آگے۔ عرض کی آقا میری حد اور بس تو یہی ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اچھا جبریل تم نہیں جا سکتے پر مجھے تو جانا ہے، تو کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ میرے آقا کریم نے علماء کرام فرماتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ دراصل میرے آقا کریم جبریل کے احسان کا بدلہ اتارا کہ اے جبریل کل میرے جد امجد سے، میرے دادا سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو نے پوچھا تھا کوئی حاجت کا بیان کرے، انہوں نے تو کہہ دیا تھا تجھ سے کوئی حاجت نہیں، لیکن تو نے تو اپنی صدی سے وقت کر دی تھی، اپنی خدمات پیش کر دی تھی، تو نے تو کہہ دیا تھا نا صحیح میں ہر خدمت کے لیے حاضر، تو نے احسان چڑھا دیا تھا، آج اس احسان کا بدلہ میں اتار رہا ہوں، تیری کوئی حاجت ہو تو بیان کر۔ اچھا میں ذرا عجیب سا ذہن کا رکھتا ہوں، اگر مگر چون ذرا سوال جواب، میں سوچنے لگا یہ عجیب ماجرا ہے، جبریل نے ایک خدمت پیش کی، قبول نہیں ہوئی، حضرت ابراہیم نے معذرت کر دی، جو خدمت قبول نہیں ہوئی اس احسان کا بدلہ تو اتار دیں، اور جو خدمت جبریل روز انجام دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی لاتے ہیں، پیغام لاتے ہیں، احکام لاتے ہیں، نبی اور اللہ کے درمیان رابطے کی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، جو ڈیوٹی روز انجام دیتے ہیں اس کا کوئی ذکر نہیں، اور جو خدمت قبول نہیں ہوئی وہ احسان اس کا بدلہ اتارا جا رہا ہے، یہ کیا بات کر رہا ہے؟ اس پر غور کیا تو یہ جواب بھی خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مل گیا۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور ہم سب سے بڑھ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ رب کائنات نے جب اپنے محبوبوں کی مدد کرنی ہوتی ہے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ رب کائنات جبریل کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، جبریل کو بھیجا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری تھی، جبریل کو بھیجا تھا۔ تو اب بھی تو حضرت ابراہیم خیال کر سکتے تھے کہ نہیں، اللہ نے نمرود کی آگ سے بچانے کے لیے جبریل کو بھیجا ہوگا، تو فوراً فرماتے کہ یہ جبریل نمرود پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے پڑ گیا، چلو جبریل بر وقت آ گیا، چلو جلدی سے مجھے نکال کے لے چلو، لیکن نہیں، گویا جبریل کو یہ بتایا ہے اور جتایا ہے کہ اے جبریل اگر تجھے اللہ نے بھیجا ہوتا میری خدمت کے لیے تو ابراہیم کون تھا انکار کرنے والا، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا نہیں آیا، اپنی مرضی سے آیا۔ تو ہم نبیوں کو اللہ کی مرضی کا علم ہوتا ہے، ارے تیری ڈیوٹی اگر وہی لانے کی لگی ہے، اللہ کے احکام پہنچانے کی لگی ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ اگر تو احکام نہیں پہنچائے گا تو ہم نبیوں کو اللہ کی مرضی کا علم نہیں ہوگا، ہم اللہ کے احکام اللہ کے بندوں تک پہنچا نہیں سکیں گے، ہماری نبوت کی گاڑی ٹھپ ہو کے رہ جائے گی اور ہم کار نبوت انجام نہیں دے سکیں گے۔ ارے نہیں، ہم نبیوں کو اللہ کی مرضی کا علم ہوتا ہے۔ حضرت مکرم تو گویا حضرت ابراہیم نے یہ پیغام دیا کہ اے جبریل اللہ جانتا ہے نا کہ نمرود مجھے آگ میں جھونکنا چاہتا ہے، لیکن اس نے نہیں بھیجا، پھر بھی اللہ نے نہیں بھیجا، تو اگر اللہ مجھے آگ میں جلتا ہوا دیکھ کے راضی ہے تو مجھے بچ کے کیا کرنا ہے؟ اور آج کے دور میں یہی بات حضرت بابا بلند شاہ نے کس انداز سے فرمائی کہ جدو ماہی میرے دکھتے راضی، میں سکنوں تجھے پاؤں۔ معاف کیجیے، بات پھر میری بھی طویل ہوتی جا رہی ہے، میں نے جو سوال پیدا کیا تھا صرف اس کا جواب دوں اور دعائیہ جملے کہہ کے ایک آدھ نصیحت کی بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان آنکھوں دیکھی بات، کانوں سنی بات پر یقین کے درجے میں فرق ہوتا ہے، تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو تمہارا خالق میں ہے، پیدا کرنے والا میں ہے، لیکن یہ تم نے سنا ہے کہ تمہارا خالق میں ہے، لیکن دیکھا یہ ہے کہ بچے کی تخلیق والدین کے ذریعے عمل میں آتی ہے۔
اب تمہارا خالق ہے، لیکن تمہارا تجربہ، تمہارا مشاہدہ، تمہارا علم یقین وہ تمہیں بتاتا ہے کہ بچے کی ولادت تو والدین کے ذریعے ہوتی ہے. تو جو تمہارے تجربے مشاہدے کے مطابق تمہاری تخلیق کے ذمہ دار ہیں، اگر تم ان کی خدمت نہیں کرتے تو جس کے بارے میں صرف سنا ہے کہ وہ تمہارا خالق ہے، پھر اس کی عبادت کیسے کرو گے؟ اور اسی بات کو ایک اور زاویے سے سمجھ سکتے ہیں. رب کائنات نے گویا ہی فرمایا کہ اے میرے بندو، تمہارا رب میں ہوں، پروردگار میں ہوں، پالنہار میں ہوں، لیکن یہ تم نے سنا ہے کہ تمہارا رب میں ہوں، لیکن دیکھا یہ ہے کہ بچے کی پرورش والدین کرتے ہیں. ماں ہے، بچے کو آرام پہنچانے کے لیے خود بھی آرام ہوتی ہے، اپنی باہوں کا جھولا جھلا کے آرام پہنچاتی ہے، خود بھوکا رہ سکتی ہے بچے کا پیٹ بھرنے کے لیے، خود سردیوں کی طویل ٹھنڈی رات میں ٹھنڈے گیلے بستر پہ لیٹ کر بچے کو اپنی آغوش کی گرمی پہنچاتی ہے. اسی طرح باپ ہے، بچے کا پیٹ بھرنے کے لیے، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے زمانے کے سرد و گرم کا سامنا کرتا ہے، کبھی جھڑکیاں سنتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، نہ جانے کیا کچھ سہتا ہے. تو وہ اپنی آنکھوں سے تم دیکھتے ہو کہ تمہاری پرورش کے لیے تمہارے والدین دکھ سہتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں. تو جن والدین کو تم اپنی پرورش کی خاطر دکھ اٹھاتا اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، اگر ان کی خدمت نہیں کرو گے تو جس کے بارے میں صرف سنا ہے کہ وہ تمہارا رب ہے، پھر اس کی عبادت کیسے کرو گے؟ اسی بات کو ایک اور زاویے سے دیکھیں. رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا کہ مشرکوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کرو. اگر تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا کہو گے تو وہ ری ایکشنری ہو کر، رد عمل کے طور پر، جواباً وہ تمہارے سچے خدا کو برا کریں گے. تو تم وہ ماحول کیوں پیدا کرو کہ کوئی تمہارے سچے خدا کو برا کرے؟ اس لیے تم مشرکوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو. یہ اب یہ قرآن کا انداز استدلال ہے. اب حدیث کی طرف آ جائیے. میرے آقا کریم صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں اپنے والدین کو گالی مت دو. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں سرکار کوئی اپنے والدین کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ فرمایا اگر تم دوسروں کے والدین کو گالی دو تو وہ جواباً تمہارے والدین کو گالی دیں گے، تو تم دوسروں کے والدین کو گالی مت دو. حضرات مکرم، پتہ یہ چلا کہ قرآن کے اندر جو انداز استدلال رب کائنات کے بارے میں ہے وہ حدیث میں والدین کے بارے میں ہے. کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے مذہب نے والدین کو کیا عزت دی؟ صرف ایک نصیحت کی بات، وہ بھی ایک واقعے کی صورت ہے. حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ تحریر فرمایا ہے، اس سے بہت روشنی ملتی ہے. فرمایا کہ ایک اللہ والے تھے اور انہوں نے تو شہر کا نام بھی لکھا کہ اس شہر میں بستے تھے اور روزی کمانے کے لیے دال روٹی کی چھاپڑی لگاتے تھے. اچھا اس زمانے میں کھوٹے سکے بھی ہوتے تھے. آج کل تو ینگسٹرز کو پتہ ہی نہیں کھوٹا سکہ کیا بنا ہوتی ہے، ان بس سنا ہے کہ کھوٹا کھرا. لیکن میری ایک گروپ کے لوگ ہیں انہوں نے تو دیکھے بھی ہوں گے کھوٹے سکے. ان کو یاد ہوگا کہ جب وہ سکہ زیادہ گھس جاتا تھا، اس کا چاند تارا حکومت کا مونو مٹ جاتا تھا تو وہ کھوٹا گنا جاتا تھا، یا اس کے اوپر ویسے کوئی چوٹ لگا کے اس کے نقوش بگاڑ دیے پھر وہ کھوٹا ہو جاتا تھا. تو حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ایک محبوب مقبول بندے تھے، فلاں شہر میں رہتے تھے، دال روٹی کی چھاپڑی لگاتے تھے روزی کمانے کے لیے. تو ایک نوجوان گیا، ایک کھوٹا سکہ دے کے دال روٹی مانگی. اب انہوں نے وہ سکہ لوٹ پلٹ کے دیکھا. اب نوجوان کا خیال ہے واپس کر دیں گے، بھائی یہ سکہ کھوٹا ہے، اس کے بدلے تو نہیں مل سکتی. لیکن بڑا حیران ہوا، دیکھ بھال کے سکہ ڈال دیا گلے میں اور دال روٹی دے دی. اب اس کا نتیجہ اس نوجوان نے یہی نکالا کہ لگتا یہ ہے بوڑھے ہو گئے نا، نظر کمزور ہے، ذرا پریٹینڈ کرتے ہیں، ذرا دکھاوا کرتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ بھئی کھوٹا ہے، کرائے میں پہچان سکتا ہوں، کوئی مجھے بیوقوف نہ بنائے. لیکن حقیقت ان کو پہچان ہے نہیں، ورنہ کھوٹے سکے کے بدلے دال روٹی کیوں دیتے؟ واپس گھر آ کے گھر والوں سے کہا کہ بھئی کسی کے پاس کھوٹے سکے ہو نا، ضائع مت کرنا، وہاں جا کے دال روٹی کھا جائے. گھر والوں نے بھی آزمایا تو ایسا ہی ہوا، سکہ دیا، دیکھا بھالا، گلے میں ڈالا، دال روٹی دے دی. تو انہوں نے اپنے عزیزوں، رشتے داروں، پڑوسیوں، ہمسایوں، دوست احباب سب کو بتایا. ماشاءاللہ بڑے کھوٹے سکے چلے وہاں. حضور محبوب الہی تحریر فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد جب ان کے پاس وہ کھوٹے سکوں کا انبار لگ گیا، اتفاق سے انہی دنوں ان کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا. اب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تو جانتا ہے تیرے بندے میرے پاس ایک کھوٹے سکے لے کے آتے ہیں،
اور میں صرف یہ سوچ کے ان کو قبول کر لیتا تھا کہ اگر میں واپس کروں گا تو آس پاس کھڑے ہوئے دوسرے لوگ وہ اس کو شرمندہ کریں گے کہ تجھے شرم نہیں آتی، اس بوڑھے آدمی کو، ضعیف آدمی کو دھوکہ دے کے کھوٹے سکے چلانا چاہتا تھا۔ تو تیرے بندوں کو ندامت سے بچانے کے لیے میں کھوٹے سکے قبول کر لیتا تھا۔ مولا اب تیری بارگاہ میں حاضری کا وقت آ گیا ہے، میری جھولی میں کچھ نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، کچھ عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، اور مولا تجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ سب کھوٹے سکے ہیں۔ پر مولا اگر اس کے باوجود میں تیری بارگاہ میں حاضری کے لیے تیار ہوں اور ڈرا ہوا نہیں، تو صرف یہ سوچ کر کہ میں تو تیرا عاجز کمزور بندہ ہوں، اگر میں تیرے بندوں کو ندامت سے بچانے کے لیے وہ کھوٹے سکے لے دیتا تھا، واپس نہیں کرتا تھا، تو مولا تو رحمان و رحیم ہے، مولا تو تواب و ستار و غفار ہے، مولا تو بھی میرے کھوٹے سکے قبول فرما لے اور مجھے اپنے بندوں کے سامنے نادم نہیں ہونے دے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اپنے زہد و تقویٰ پہ ناز نہیں ہوتا، اپنی عبادت پہ غرور نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو اسی عاجزی میں رکھتے ہیں۔ اور اگر ان کے بارے میں اگر آپ نے صرف کہانیاں سنی ہوں تو حافظ نذیر احمد کو دیکھ لیجیے۔ وآخر